آج مجھے پھر اس ملک کے اندر غریب عوام کی آواز بن کر بات کرنی ہے۔ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کے دور میں جو چینی 50 روپے پہ تھی آج 100 روپے پہ ہے۔ نواز شریف کے دور میں جو گندم اور آٹا جس آسانی سے اور ارزاں قیمتوں پر ملتا تھا آج وہ نایاب ہے، بلکہ گندم غائب ہو گئی ہے۔ تیل عام آدمی کے لیے ڈیزل، اس کی جیب خالی ہو گئی ہے مگر وہ ڈیزل اور تیل کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بدلے میں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جو اس ملک کے اندر سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، ان سکینڈلز کو دن رات چھپانے میں نہ صرف مصروف ہے بلکہ منی لانڈرنگ جو فورن اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے ہیں 23 اکاؤنٹس، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اگر الیکشن کمیشن قوم کے سامنے حقائق لے آئے جو اس کے پاس موجود ہیں، اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہیں، تو عمران خان نیازی ایک سیکنڈ بھی وزیر اعظم نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور وہ فورن اکاؤنٹس کا جو قصہ ہے وہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم پر، مسلم لیگ نون پر ناجائز اور غلط الزامات لگا کر جو انتقام کی ہوس بجھانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں بجھ رہی، اور نیازی نیب گٹھ جوڑ نے اس ملک کے اندر غلط کیسز کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس طرف یہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ نے کیا کہا، اس طرف رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں جو کیس بنایا گیا بھنگ کا اور ہیروئن کا، وہ ساری قوم جانتی ہے، اور کس ڈھائی سے عمران خان نیازی اور اس کے حواری کہتے رہے کہ یہ بالکل سچا کیس ہے۔ اور اس کے مقابلے میں علیمہ باجی کے بیرونی ملک کی جائیدادوں کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ان کو ایف بی آر میں پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں کے اوپر اپنی وہ ایمنسٹی، یعنی جو ایمنسٹی جو عام معافی دیتی ہے حکومتیں مختلف اوقات میں، اس میں انہوں نے اس ایمنسٹی میں فائدہ لیا اور اپنی ڈکلیئر کی جائیدادیں، اور عمران خان نیازی بھی اس سے فیض یاب ہوئے خود، انہوں نے بھی ایمنسٹی میں انہوں نے اس معافی کا فائدہ اٹھایا، اور آج الزامات لگاتے ہیں ہم پر۔ ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، انسان ہیں، ناتواں انسان ہیں، لیکن نواز شریف کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ٹیم نے، اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، دن رات محنت کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدلا، اور اس ملک کا در و دیوار گواہ ہے، اس ملک کا بچہ بچہ اس کا گواہ ہے۔ میں یہاں پر صرف چند مثالیں پیش کروں گا اور میں پھر آگے بڑھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ معلم جبہ کا کیس کیوں نہیں کھلا؟ مجھے بتائیں کہ عمران خان نیازی کے خلاف ہیلی کاپٹر انکوائری کا کیا بنا؟ مجھے بتائیں کہ چینی سکینڈل اور گندم سکینڈل اور دوسرے
بڑے بڑے دوائیوں کے سکینڈل جو اس حکومت میں ہوئے ان 2 سالوں میں، اس کا کیا ہوا؟ آپ لاکھ کاروباری حضرات کو ہراساں کریں، لیکن جو اصل چینی سکینڈل کے جو ملزم ہیں وہ عمران خان نیازی خود اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو عثمان بزدار ہیں، دونوں کے نام این سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں، اور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ مثال کہ جناب فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں۔ اگر فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تھا۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، معیشت کا حال وہ ہے جس طرح کل بلدیہ کراچی میں فیکٹری کے جو ملزمان جنہوں نے 230 گھر اجاڑ دیے تھے، آگ میں جو جھلس گئے تھے، اسی طریقے سے بلدیہ فیکٹری کا حادثہ خدا نخواستہ ہماری معیشت سے ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اگر اس کے اوپر بہتری نہ آئی تو پھر خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں دوبارہ پھر سب کو یا مجھے جیل میں جانا پڑا تو یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ اس راستے، اس گلیوں سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے بیٹیوں کے ساتھ نہیں جانا پڑا تھا، آج وہ بھی وقت آ گیا ہے کہ قوم کی ماں اور بیٹیوں کو بھی عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ اگر ہے تو اس کا ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی نصرت سے ہم مقابلہ کریں گے۔ مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے بھی، چونکہ آپ کو فیڈ کیا گیا، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 56 کمپنیوں کے بارے میں کہا تھا، پنجاب میں 56 کمپنیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی تحقیق کی جائے، اور پھر کتنا ڈنڈورا پیٹا گیا۔ آج 2.25 سال گزر گئے، وہ 56 کمپنیاں کہاں ہیں؟ کیا ان 56 کمپنیوں میں سے، ان 56 کمپنیوں میں بجا طور پر اربوں خربوں کی اس صوبے اور ملک میں سرمایہ کاری ہوئی؟ بجلی کے منصوبے ہیں اور بھی بے شمار، آپ کے اپنا یہ آپ کی میٹرو بس ہے، آپ کے اورنج لائن ہے، آپ کے دوسرے منصوبے ہیں، بے شمار منصوبے۔ ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت اگر میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں ان 56 کمپنیوں کو چھوڑ دیں، نواز شریف کی قیادت میں اس دور میں اسلام آباد میں بھی اور پنجاب میں ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں لا سکے۔ اور میں یہ بات اس خدا بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے قبر میں جانے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ میرے خلاف پبلک فنڈز میں کرپشن کا ایک دھیلا نکل آئے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر میں دہراتا ہوں کہ پھر اولیور کرامبل کی طرح میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دیجیے گا۔ یہ بات میں آج جبکہ انتقام کی انتہا ہے، آج ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے، اب ایف آئی اے بھی بہت ایکٹیو ہے، اب آئی بی بھی بہت ایکٹیو ہے، دن رات بے گناہ لوگوں کو جا کر تنگ کر رہی ہے، راتوں کو اٹھاتی ہے ایف آئی اے اور آئی بی۔ اس کے باوجود بھی خدائے بزرگ و برتر سے رحم مانگ کر اور کروڑہا مرتبہ اس سے معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ قیامت تک اگر یہ لے آئیں گے میرے خلاف کرپشن کا ایک دھیلے کا ثبوت تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، مجھے پھر آپ معاف نہ کرنا۔ ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ جس کا ہم نے ڈنڈورا نہیں پیٹا تھا اور اب اس کا ہم باقاعدہ ایک
پورا لائحہ تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں اگر عمران خان نیازی کی ہوس جو اس کی ہے کہ میں جیل جاؤں، اگر میں جیل چلا گیا تو یہ میرے ساتھی وہ انشاءاللہ وہ پورا پروجیکٹ آپ کے سامنے لائیں گے. اگر میں آزاد رہا تو میں انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا کہ جس میں بلا خوف تردید نواز شریف کی قیادت میں ان 5 سالوں میں جو منصوبوں میں بچت، نیٹ بچت آدھے سیکنڈ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوتی ہے. شفاف پروکیورمنٹ ایک قانون کا ایک زاویہ ہے، وہ کوئی احسان نہیں ہوتا. شفاف پروکیورمنٹ کرنا قانون کا تقاضا ہے، کوئی عوام کو پورا احسان نہیں. لیکن سب سے کم بولی دینے والے سے مزید پیسے کم کروانا، جس کا قانون نہ اختیار دیتا ہے، نہ اس کی کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کمپلشن نہیں ہوتی، اس کو نیٹ بچت کہتے ہیں. یہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں پھر بڑے ادب اور عاجزی سے کہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت نے، اس ٹیم نے الحمدللہ ان 5 سالوں میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 2-3 منصوبوں کی بات کروں گا. 1000 ارب روپیہ آج جسے کہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت نے، اس ٹیم نے الحمدللہ ان 5 سالوں میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 2-3 منصوبوں کی بات کروں گا. 1000 ارب روپیہ 1 ٹریلین ہوتا ہے، 1000 ارب روپیہ 1 ٹریلین ارب روپے کی نیٹ سیونگ کی ہے. نیٹ سیونگ، شفاف پروکیورمنٹ نہیں، نیٹ سیونگ. ہم بہت خطاکار، میں بہت خطاکار آدمی ہوں. حضرت قائد اعظم اس دنیا سے بہت جلدی رحلت فرما گئے، مگر نہ خدا داد ملک پاکستان کی آج یہ حالت نہ ہوتی اگر وہ زندہ ہوتے. لیکن ان خطاکاروں نے جو یہ ان 5 سالوں میں فلاحی منصوبوں میں 1000 ارب روپے کی جو نیٹ بچت کی ہے، اس کی 72 سالہ 73 سالہ تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے. میں صرف 3 مثالیں پیش کروں گا، زیادہ نہیں، تاکہ میں آپ کا وقت نہ ضائع کروں. مگر اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ، کسوٹی، یہ کسوٹی کیا ہوتی ہے. عمران خان نیازی نے 3 الزامات لگائے میرے خلاف. 3 الزام، یار وہ نکالتا نا وہ لیٹر. ایک کہا کہ میں نے جاوید صادق نامی میرا فرنٹ مین ہے، یاد ہے آپ کو؟ زور سے بولے نا. جاوید نامی میرا وہ فرنٹ مین ہے، اور 27 ارب روپے میں نے اس سے رشوت وصول کی. یہ ہے وہ خط جو میں نے اس کو 2016 میں لکھا، آج تک اس کا جواب نہیں آیا. یہ نوٹس دیا، آج تک جواب نہیں آیا. دوسرا الزام کیا لگایا، مجھے بتائیں کہ یہ اگر جو جھوٹ بولتا ہے وزیر اعظم، جو خائن ہے، تو باقی چیزیں چھوڑ کے میں دوسری باتوں میں نہیں جاؤں گا، وہ معاملات دوسرے ہیں. I will not indulge into those matters. مگر جو 62 اور 63 کی جو پھر ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ امین ہو، صادق ہو. تو کیا جو شخص جھوٹ بولا جس کو میں نے یہ اپنا نوٹس دیا، اس نے آج تک جواب نہیں دیا جاوید نامی شخص کے حوالے سے، تو پھر وہ کیا خائن نہیں؟ دوسرا ایٹم نکال دیں. دوسرا کہا کہ شہباز شریف نے پاناما میں مجھے 10 ارب روپے مجھے رشوت دی، آفر کی. تھینک یو رحمان صاحب. رشوت آفر کی. یہ میں نے اس کو نوٹس دیا اپنا 2 سال پہلے. وہ یادیو کمپنی یاد ہے آپ کو؟ یادیو کمپنی نے $17 ملین چینی کمپنی سے میں نے اپنا رشوت لی، خدا نہ خواستہ. یہ میں نہیں کہا، یہ چینی حکومت نے میرے بہاف پہ اس کی تردید کی، اور فی الفور تردید کی، فی الفور، اس میں تاخیر نہیں ہوئی. اور چوتھا اور آخری، میں زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہتا، وہ ڈیفیکٹ کیا ہے اس میں کہ آپ کو یاد ہوگا، یہ جولائی 2019 کی بات ہے، جب کس طرح ٹیلی ویژن پر پوری وفاقی کابینہ عمران خان نیازی کی ہدایت پر کہ جناب وہ لندن میں کل
ڈیلی میل میں وہ چھپا ہے آرٹیکل، اور اس میں شہباز شریف کے خلاف ڈیفڈ، جو کہ برطانیہ کا ادارہ ہے، سرکاری ادارہ، اس میں شہباز شریف اور اس کے خاندان نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم تھا کہ مجھ ناچیز کہ میری کیا حیثیت ہے۔ اگلے دن چھٹی تھی، اتوار تھی، برطانیہ کی حکومت نے اس کی کھلی تردید کی، یہ غلط ہے، بھونڈا الزام ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ 4 الزام عمران خان نیازی کے آپ کو بتا دیے، جو کہ آپ سب جانتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ ریپیٹیشن ہو رہی، مگر آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو سفید جھوٹ بولے، اپنی ہمشیرہ کے لیے پروٹوکول کا انتظام کرے، اور وہ بھی ہمشیرہ بھی وہ ایمنسٹی اسکیم میں اشنان کرے، اور خود عمران خان نیازی بھی اپنے اثاثے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر مجھے تو جو بدنام کرنا تھا، پاکستان کے نام کو کس طرح دھبا لگایا، اور پاکستان کے نام کو کس طرح خدا نخواستہ کنٹروورشل بنایا، چین کی حکومت کی نظروں میں اور برطانیہ کی حکومت کی نظروں میں اسپیسیفکلی اور پوری دنیا میں جنرلی بدنام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا میں ساری عمر سجدے میں پڑا رہوں تو میں شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اس نے میرے قائد کی، میری پارٹی کی لاج رکھی، کہ چینی حکومت نے بھی اس کی تردید کی اور برطانوی حکومت نے بھی اس کی تردید میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ BRT پشاور، میرے خیال کم از کم زیادہ میں 3 بسیں جل چکی ہیں، 4 بسیں، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، 4 بسیں جل چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ ایک بھی شخص کو گزن نہیں پہنچی، اس خدا کا کرم ہے۔ لیکن 4 بسوں کا جل جانا ایک نئے منصوبے میں، جس کے اوپر 100 ارب لگے ہیں، 100 ارب روپے، 100 ارب روپے۔ اس 100 ارب روپے میں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ پنجاب کی جو 3 میٹرو منصوبے ہیں، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور ملتان، یہ 100 ارب میں لگے ہیں، جس کی ٹوٹل جو ہے ڈسٹنس ان تینوں کا وہ کوئی 67-70 کلومیٹر بنتا ہے، اور پشاور کا صرف 26 کلومیٹر یا 27 کلومیٹر، وہ 100 ارب میں، اور یہ تینوں منصوبے 100 ارب میں۔ وہاں پر بدقسمتی ہے کہ وہاں پر روز آئے دن بسوں کو آگ لگتی ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آفیشیل رپورٹس کہہ رہی ہیں، اور اس کی جو تاخیر ہے اس منصوبے میں، اس کے اوپر اگر کروڑوں ارب ایڈ کر لیں تو وہ اس کرپشن اور انکمپٹنس کی وجہ سے اس قوم کو اربوں روپے، کیونکہ وہ کوئی ان کی اپنی ذرائع سے وہ انہوں نے نہیں بنایا۔ یہ یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اورنج لائن کے لیے چین سے قرضہ لیا۔ بالکل، میں اس غریب قوم کے لیے، ایک مسافر کے لیے، ایک یتیم بیٹی کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، ایک مزدور کے لیے، ایک دکاندار کے لیے، ایک مریض کے لیے، ایک ڈاکٹر کے لیے، ایک وکیل کے لیے، ایک بیوہ کے لیے، ایک برتن صاف کرنے کے لیے میں نے یہ میٹرو بنائی، کہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں بنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چین سے قرضہ لیا، تو کیا آپ کو کسی نے اپنا مفت لگوایا؟ آپ نے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا، آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا، اور اس قرضے کی جو مجرمانہ تاخیر سے یہ منصوبہ مکمل ہوا، اور ابھی تک اجڑا ہوا ہے کہ ہر روز بس جلتی ہے، اس کے اوپر اربوں روپے کا، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کاسٹ اوور رنز، یعنی اضافہ، اس نااہلی، اس کرپشن، انکمپٹنس کی وجہ سے وہ اربوں روپے پڑے۔ اس غریب قوم کو پیسے دینے پڑیں گے، اس کا کون والی وارث ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ آج تک کوئی نہیں پوچھنے والا۔ کہا جاتا ہے جی فلاں عدالت عالیہ سے سٹے ملا ہوا ہے، فلاں عدالت عظمیٰ سے سٹے ملا ہوا ہے۔ اس کا عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے فیصلوں کا ہمیں احترام ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ اتنے ارب روپے جو ہیں قوم کے ڈوب چکے ہیں۔
میں اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے مقابلے میں جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 1000 ارب یا 1 ٹریلین روپیز جو میں نے بچت کی، اس کے صرف 3 مثالیں دوں گا، زیادہ نہیں، صرف 3 مثالیں دوں گا. ایک مثال کے اوپر تو شاہد عباسی مجھے گائیڈ کریں گے کیونکہ وہ پاور پروجیکٹس میں یہ پوری طرح شریک تھے. پہلا ہے آپ کو کاپی میں نے تقسیم کر دی، میں زیادہ آپ کو بوجھ نہیں اپنا کرنا دینا چاہتا تھا. یہ ہے اورنج لائن جو چین کے قرضے سے ہم نے بنائی. 2 سال ہو گئے ہیں یہ اب تعطل اور تاخیر کا شکار ہے. 2 سال ہو گئے ہیں ہماری حکومت. ہم نے اپنا جب عدالت عالیہ نے نوٹس لیا، کون گیا تھا عدالت عالیہ میں؟ پی ٹی آئی، کہ جی یہ بڑا غلط ہے، اس میں بڑی کرپشن ہو گئی، اس میں یہ ہو گیا. عدالت عالیہ نے چھان بین کی اور تقریباً کتنا عرصہ لگا تھا لاہور ہائی کورٹ میں؟ 1 سال سے اوپر لگا. اور عدالت عالیہ کا ان کا حق بنتا تھا، وہ ہر چیز کچھ چھان بین کرتے انہوں نے کیا. اور پھر 300 صفحے کا فیصلہ لکھا عدالت عالیہ نے. میں اپنا اور میری ٹیم اور نواز شریف کی قیادت میں ہم اگر عمر بھر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ایک دھیلے کی کرپشن کی انہوں نے بات نہیں کی. پھر پی ٹی آئی نے یہاں نہیں چھوڑا، وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ میں پھر اس کی مزید اس کی پھر وہاں پر اپنے وہاں پر ہم گئے سپریم کورٹ. اور ان کا جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ وہاں پر پٹیشنر بنے جو پی ٹی آئی کے ہیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہاں پر 8 مہینے لگ گئے اور پھر ہمیں سپریم کورٹ نے فرمایا کہ اب آپ بنائیں. اور دن رات پاگلوں کی طرح میں لگ گیا. اور پھر ہم نے چینی کمپنی سے وعدہ لیا کہ انشاءاللہ 2000 جون اگست تک 2018 تک تیار کر لیں گے. لیکن بڑا کام تھا. میں نے ٹرائل رن ایک حصے کا وہ چلا بھی دیا تھا. اب ٹرائل رن ایک حصے کا وہاں سے اپنا باٹا پور سے لے کے تو ادھر لکشمی تک، جی مہربانی، لکشمی تک ہم لے آئے. تو اس کے بعد اگلا حصہ تو کوئی زیادہ بات نہیں تھی. 2 سال لگ گئے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آپ پوری قوم کو بتا رہا ہوں 2 سال لگ گئے. اب ان 2 سالوں میں جو اربوں روپے اس تاخیر، اس انکمپٹنس، اس سوئی ہوئی حکومت، اس یعنی بالکل انجان، کام نہ آنا، باتیں کرنا، لوگوں کی عزت پگڑیوں چھاڑنا، اس حکومت نے 2 سال ضائع کر دیے. اور میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح پشاور میٹرو ان کی کرپشن اور نہیلی سے اربوں روپے وہاں پر کاسٹ اوور رنز ہوئے، یہاں پر اربوں روپے اس کے اوپر بھی کاسٹ اوور رنز ہو گئے ہوں گے. مگر جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا یہ ہے سلائیڈ آپ کو. اس کی جو چائنا اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک 72 سالہ تاریخ میں کبھی چینی حکومت کے آفیشل قرضے یا ان کی جو لونز کبھی بڈنگ نہیں ہوئی منصوبوں میں. یہ پہلی بار تھی کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے بڈنگ پر انسسٹ کیا. میں طویل بات نہیں کروں گا، بعد میں یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ میں دوں گا آپ کو بڑی تفصیل سے. وہ مان کے ان کی مہربانی ہے. بڈنگ ہوئی تو لوس بڈر جو تھا اس کی تھی قیمت $2.1 ارب. یہ سن لیں، $2.1 ارب. کاغذ آپ کے پاس ہیں. اس کے بعد میں نے ان سے وہی جو میری بری عادت ہے، میں ان سے نیگوشیشن شروع کر دی کہ بھئی آپ قیمت کم کری، زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہم نے تو آپ کی بات مان لی، آپ کا قانون کہتا ہے کہ لوس بڈر سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، آپ کا قانون کہتا ہے، لہٰذا آپ ہم سے اب نیگوشیٹ نہ کریں. میں نے کہا نہیں، یہ قیمت زیادہ ہے. مختصر 7 مہینے لگ گئے مجھے نیگوشیشن میں. مجھے بتاؤ کہ مجھے ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ مین ان اے ہری. یہ شہباز شریف کو جلدی پڑی ہوتی ہے ہر کام میں. تو واقعی میں مین ان اے ہری 7 مہینے کی تاخیر کس طرح برداشت کر سکتا تھا. لیکن قوم کی آخری پائی بچانے کے لیے میں نے 7 مہینے کی تاخیر ہم نے برداشت کی. اور پھر کیا ہوا؟ $600 ملین 81 ارب روپیہ کم کروایا. کوئی دنیا کا قانون مجھے یہ 81 ارب کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. کوئی پنجاب کی کوئی قانون، کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکٹ، کوئی پیس آف لیجسلیشن
یہ 81 ارب روپیہ کیا 81 پیسے بھی کم کرانے کے لیے کہہ سکتا تھا. میں نے اس کو اپنا جانا, جس طرح میرا یہ اپنا خاندان ہے, میرا اپنا یہ منصوبہ ہے ذات کا غریب عوام کے لیے. 81 ارب روپے یہاں کم کروایا. سر آج کے ریٹس پہ 100 ارب ہو گئے. آج کے ریٹ سے میں نے مہربانی, دس از دی آنیسٹی آف پرپز آف PMLN, کہ میں نے اس وقت کے ریٹ لگائے, آج کے ریٹ نہیں لگائے, وگرنہ یہ جادوگری ہو سکتی تھی. بٹ آئی سیڈ نو, ریٹ وہی لگے گا جو اس زمانے کا ہے. اگلی بات آ جائیں, یہ رانا ثناء اللہ نے یہ پروجیکٹ بچایا, ورنہ یہ پروجیکٹ نہ لگتا. یہ ہے سیف سٹی. یہ جو سیف سٹی, جس نے خود رانا ثناء اللہ کی جو اپنا جو ان کی سچائی ہے, سیف سٹی نے اس کی گواہی دی. میں کئی دفعہ کہتا ہوں رانا صاحب آپ کی سچی گواہی 12 ارب روپے میں پڑی ہے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, کہ یہ سیف سٹی جب 2016 میں ہم نے اس کو لگایا شروع کیا, اس سے 6 سال پہلے 2006 میں اسلام آباد میں 2000 کیمرے, میں کیپیسٹی کا صرف کیمروں سے مثال دے رہا ہوں, باقی کیمرے, باقی گاڑیاں اور چیزیں, 2000 کیمروں کا منصوبہ سیف سٹی کا اسلام آباد میں 6 سال پہلے, نو سوری 10 سال پہلے 6 سال پہلے بنتا ہے, 6 سال پہلے 12 ارب میں لگا. یہ 2016 میں 8000 کیمروں کی کیپیسٹی کا منصوبہ, 8000 کیمروں کا منصوبہ, اس کی جو بڈ آئی, لوس بڈ, وہ 16 ارب تھی. میں دن رات لڑتا رہا اور اس کو میں 12 ارب میں لے کے آیا. یعنی 6 سال پہلے جو منصوبہ 2000 کیمروں کا 12 ارب میں لگا, اس سے 4 گنا بڑا منصوبہ 6 سال بعد بھی ہم نے 12 ارب میں لگایا, اور مزید 4 ارب روپے نیٹ سیونگ کی. یہ اگر مجھے بتائیں قوم کا درد نہیں تھا تو پھر کیا تھا بھائی؟ میں نہ کرتا, نہ میں آرجن لائن میں کرتا, نہ میں بجلی کے منصوبوں میں کرتا, نہ میں اس میں کرتا. مجھے کیا پڑی تھی کہ میں یہ اپنا کمی کرواؤں اور والنٹری ڈسکاؤنٹس لوں؟ یہ تڑپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, خطا کار انسان ہونے کے باوجود اس رب کی کرم مدد تھی کہ ہمیں جستجو تھی, اور ہم نے الحمدللہ یہ اس میں ہم نے یہ کیا. سیف سٹی کا آپ کے پاس ہے. اگلی آخری مثال دے رہا ہوں, وہ بجلی کے منصوبوں کی. بجلی کے منصوبوں کی سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کو, کہ وہ ہر ہفتے میٹنگ کرتے تھے. اب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اس کے بعد کریڈٹ جاتا ہے اس شخص کو کہ 1000 کلومیٹر کی لائن بچھانی تھی, وہاں سے کراچی سے اپنا لاہور تک 1000 کلومیٹر وہاں پر اپنا گیس کی, کیونکہ گیس باہر سے آنی تھی امپورٹڈ. وہ اگر مکمل نہ ہوتی تو ہم جو مرضی ہم پھرتیاں دکھاتے, وہ بجلی کے اپنے منصوبے نہیں چل سکتے تھے. چنانچہ 4 منصوبے لگائے گئے. 2 وفاق میں میاں صاحب کے آرڈر پر, 2 ہم نے پنجاب میں, ہم نے کہا کہ 2 ہم لگائیں گے. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں بڑا مختصر یہ بات کر رہا ہوں, یہ باقی تفصیل میں آپ کو یہ بعد میں بتا دیں گے کہ بتا دیں گے کس طرح ان منصوبوں کو, ذرا سن لیں میری بات, کس طرح ان منصوبوں کو تاریخ پاکستان کے لیے دنیا کی تاریخ میں سب سے کم عرصے میں مکمل کروایا گیا. یہ 4 منصوبے, یہ سی پیک کے علاوہ ہیں, اس کی بات میں آخر میں کرتا ہوں. یہ 4 منصوبے پاکستان کی اپنی جیب سے, پنجاب کی اپنی جیب سے لگائے گئے. بھائی ذرا خاموش کی طرح, بی بی میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, بی بی ذرا آپ مہربانی کریں. آپ پاکستان کی اپنے پیسوں سے لگائے گئے, اور 2 معیار تھے. 2 معیار تھے. ایک معیار تھا نیپرا کا ٹیرف, ایم رائٹ, نیپرا کا ٹیرف تھا کہ کیا قیمت ہوگی پر میگا واٹ, اور دوسرا معیار تھا کہ اسی طرح کے ایپل ٹو ایپل, یعنی اسی قسم کے ماضی میں جو منصوبے لگے ہیں ان کی کیا قیمت تھی. میں تفصیل میں جائے بغیر, نیپرا کا جو انہوں نے قیمت دی تھی اس سے بھی آدھی قیمت پہ آئے, اور ماضی میں تمام منصوبوں کے مقابلے میں اسی طرح کے منصوبے, مثلا گدو جس کی آج خبر آپ نے سنی ہوگی, اس کی وہ ٹربائن یا وہ خراب ہوگی, گدو بالکل اسی طرح کا منصوبہ ہے. GE امریکہ کا مشینری ہے,
اور ہاربن چائنا کا وہ کنٹریکٹر ہے. بھکی جو ہم نے لگایا اس میں بھی جی کی مشینری اور ہاربن ہے اور بلو کی, اور بلو کی جو ہے جو وفاقی حکومت لگایا میاں صاحب نے, وہاں پر بھی جی مشینری اس کی ہے اور ہاربن وہی چائنا کا کنٹریکٹر. خدا کی شان دیکھ لیں, یعنی سیب بمقابلہ سیب, ایپل ٹو ایپل, گدو لگا $8.5-9 لاکھ پر میگا واٹ, اور 6 سال بعد یہ منصوبے لگے $4.5 لاکھ پر میگا واٹ. اور اس طرح اس کے نتیجے میں اس غریب قوم کے 162 ارب روپے بچائے گئے. یہ تفصیل میں نہیں دے رہا, صرف میں مختصر بات کر رہا ہوں. آخری بات میں جو بچت کے حوالے سے کر رہا ہوں وہ میں آپ سے بتا دوں. 2 باتیں. ایک ساہیوال کول پاور پروجیکٹ جو سی پیک چین نے لگایا, چین کی سرمایہ کاری, اس میں کیا بچت ہے سن لیں. اس زمانے میں 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, 20-20 گھنٹے کی. وہ جانتے نا آپ, یاد ہے آپ کو, ہم نے معاہدہ کیا, بڑی میں نے منتیں ان کو, پنجابی میں کہتے ہیں گوڈن ہاتھ لایا, چینی جڑے کمپنی تھی اور چینی حکومت نے گوڈن ہاتھ لایا کہ ساری معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہم مارے گئے. پنجاب میں خاص طور پر کہ بجلی تھی نہیں, تو آپ ہمیں لگا کے دیں, اور وہ 1300 میگا واٹ کا منصوبہ تھا, آپ ہمیں جلد سے لگا کے. ان کا جو ہم 3-3.5 سال سے پہلے نہیں لگا سکتے. بہرحال قصہ مختصر, آخر میں ان کو مری میں ان کو بڑی دعوتیں کی, بڑا ان کو کھانے کھلائے, ان کو بڑی, آخر میں ان کو میں نے لے آیا 25, میں نے کہا یہ یوم قائد اعظم ہے, 25 دسمبر 2017 لے آیا ان کو. انہوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے, مگر خدا کا کرنا ایسا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, بجائے 25 دسمبر 2017 کے یہ 2 ٹربائنیں تھیں 600 میگا واٹ کی. ایک ٹربائن چلی مئی 2017 میں, دوسری ٹربائن چلی جون 2017 میں, یعنی 6-7 مہینے پہلے یہ چل گئی. یہ 1300 میگا واٹ آ گئے, اور اس کا جب ہم نے کیلکولیٹ کروایا, اور یہ ریکارڈ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اپنی ورکنگ کی ہوئی ہے کہ کس طرح اس زمانے میں 1 گھنٹے میں اربوں روپے کا نقصان پہنچتا تھا لوڈ شیڈنگ کا. تو یہ 1300 میگا واٹ جو 7 مہینے پہلے چل گیا, وہ اس سے اس قوم کی 225 ارب روپے کی بچت ہوئی. اکانومی کو, معیشت کو, پیداوار, امپلائمنٹ, ایکسپورٹس, پروڈکشن, ریونیوز سب ملا کے. بتائیے کہ مجھے کیا پڑی تھی, میں 7 مہینے پہلے اس کو میں چلاتا. میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جس طرح ان کی میں نے منتیں کی, جس طرح میں اچانک ساہیوال ہیلی کاپٹر پہ اترتا تھا, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, وہ خدا نے کرم کیا اور مل کر ساری ٹیم سے یہ ہوا. اور پھر اسی چینی کمپنی سے, یہ میں اس معاملے میں آخری بات کر رہا ہوں, اور پھر میں آپ کو بس بات اگلی کر کے میں 5 منٹ میں سمیٹ دوں گا. میں نے کہا کہ آپ نے سرمایہ کاری کی ہے, 17% آپ کو پروفٹ ہونا ہے. کچھ ساڑھے پلے ان کے واٹ ڈو یو مین. میں نے کہا CSR, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, یعنی آپ کو ادارہ لگاتے ہیں, منافع کماتے ہیں, تو پھر آپ کوئی فلاحی ادارہ, کوئی اسکول, کوئی چھوٹا اسپتال وہاں وہ ادارہ بناتا ہے. میں نے کہا وہ کریں آپ. میں نے کہا وہ کریں آپ. ان کا جی ہم آپ کو کالج بنا دیتے ہیں. پہلے میں نے کالج بنوایا, آج بھی وہاں کالج میں 1000 بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر. پھر میں نے کہا یہ تو کافی نہیں, آپ ہمیں کچھ دیں تاکہ یہ چین پاکستان ہمارے ہی ہماری دوستی ہے. ان کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ ہمیں 3% آپ اپنے نیٹ پروفٹ سے CSR دیں سالانہ. جی یہ کب, نہ آپ کا پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہمارا ہے, نقصان ہوگا ہمارا, پروفٹ ہوگا ہمارا. کہ آپ نقصان پروفٹ میں اپنا شامل ہوں گے. میں نے کہا میں پروفٹ میں شامل ہوں گا, نقصان میں شامل نہیں ہوگا. خیر, یعنی یہ بتا جا رہا ہوں کہ چین گیا, چینی زوما سے بات کی, ان کا ٹھیک ہے 2% نیٹ پروفٹ CSR انہوں نے ایگریمنٹ کیا, اور انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے تقریباً 40 کروڑ روپیہ وہ سالانہ حکومت پنجاب کو دیں گے. اور اگر 30 سال اس منصوبے کی زندگی ہے تو 40 کروڑ ضرب 30 یہ بنتا ہے 12 ارب روپیہ نیٹ جو حکومت پنجاب کو ملے گا, اور 2 مداخ میں خرچ ہوگا. کس میں؟ تعلیم میں اور علاج میں. تعلیم میں اور علاج میں. مجھے بتائیں کہ یہ سی پیک کا منصوبہ, ان کی سرمایہ کاری 7 مہینے پہلے چلا, اور بجائے کہ یہ ملک اس طرح جا رہا ہوتا, یہ سلیکٹڈ اپنا وزیر اعظم نے ان 2 سالوں میں اس ملک کو اس طرح لے گیا. یعنی شومی قسمت دیکھیں. آخری بات, چنیوٹ
آئرن اور منصوبہ جو کہ مشرف کے سیکٹری کے سگے بھائی کو جو امریکہ میں رہتا ہے بغیر بڈنگ کے اور اس کو ایوارڈ کر دیا گیا کسی دھیلے پیسے کے، اور جس کو کہتے ہیں کہ کیا وہ سر منڈاتے اولے پڑے. میرا سب سے پہلا مجھے اس سے واسطہ پڑا. 3 سال عدالت عالیہ میں ہم نے اس کا مقدمہ لڑا اور پھر آنریبل جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ دس از بلیٹنٹ بریچ، دس از ہارٹ لیس بریچ آف پبلک ٹرسٹ. اس کیس کو نیب کے حوالے کیا جائے. اور پھر دن رات ہم نے اس کو کر کے جو پہلا فیز مکمل ہوا اس میں 400 ارب روپے یعنی $4 بلین ہم نے اس زمانے کا ریٹ لگایا ہے جو 100 روپے تھا. 400 ارب روپے فرام دا جاز آف کرپشن ہم نے اس کو ریٹریو کیا، واپس لیا. خدا کا واسطہ آج آپ نے 2-2.5 سال چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو، میں لفظ استعمال کرنا بھی میں انسانیت کی حد تک سمجھتا ہوں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے گرے بان میں جھانکیں، اپنے پنجابی میں کہتے ہیں اپنے منجی تھلے آپ اپنا جھاڑو دیں. کیا کہتے ہیں منجی تھلے کی کریں؟ ڈانگ دیں. منجی تھلے ڈانگ دیں، منجی تھلے ڈانگ دیں، ڈانگ پھیرے. سوری منجی، آئی ایم سوری، میں معافی. منجی تھلے ڈانگ پھیرے. ڈانگ آپ کو پھرنی ہے انشاءاللہ. ڈانگ آپ کو پھرنی ہے انشاءاللہ. بیٹے بیٹھے نہیں، سوال نہیں. ڈانگ آپ کو پھرنی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں جا رہا ہوں. بالکل آپ یہ پریس کانفرنس ہے، آپ کیا کر رہے ہیں آپ یار؟ یہ مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے. آپ نے اس قوم کے یتیموں کو، بیواؤں کو، اپنے ان کے زخموں کو چور چور کر دیا آپ نے. اور پھر آپ کو کچھ کوئی پوچھنے، آپ کو کوئی خیال نہیں آتا. خدا جانے آپ کو رات کو کس طرح آپ کو نیند آتی ہوگی. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہسپتالوں میں دوائیاں دینا جرم تھا، مفت دوائیاں دینا جرم تھا، اگر PKLI جو دنیا کا ایک عالمی شہرت یافتہ گردوں اور جگر کی پیوند کاری کا ایک عالمی منصوبہ ہم نے بنایا اور جس کو جس طرح برباد کرنے کی کوشش کی گئی، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. اور وہاں پر غریب آدمی کو میرے ہوتے ہوئے بطور وزیر اعلیٰ اپنے پہلے گردے کے کیس ہو گئے اور ایک اس کا پیوند کاری کا بھی ہوا، جگر کا، فری آف کاسٹ. جگر کا آپ جائیں انڈیا میں 30 لاکھ، دوسرے ملکوں میں جائیں 50 لاکھ کا خرچہ ہے. یہاں پر یتیموں اور بیواؤں کے لیے فری پیوند کاری ہونی تھی. اگر یہ جرم ہے اور اگر اس ملک کی اور صوبے کی لاکھوں ہونہار قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کو، جن کے ماں باپ کے پاس محنت کرنے کے باوجود وسائل نہیں، ان کو وظائف دے کر ہم نے تعلیمی وظائف دیے، اربوں روپے، یہ جرم ہے. اور اگر اس ملک میں لاکھوں عام لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ ایک مناسب کرائے پر اگر مہیا کی اور یہ جرم ہے، اگر کسانوں کو اگر سستی کھاد دی وہ اگر جرم ہے، اور اگر اس ملک کے اندر بے روزگار بچوں اور بچیوں کو روزگار دلوانے کے لیے اربوں روپے کے بلا سود قرضے دیے گئے، اگر وہ جرم ہے، اگر بجلی کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے کاوشیں کی اگر وہ جرم ہے، تو پھر یہ جرم ہے اگر ہے تو 100 بار کروں گا. جرم اگر ہے تو 100 بار کروں گا. اور بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آخر میں یہ اشعار پڑھ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہاں پر عدالت عالیہ میں میری جو بیل میٹر لگا ہوا ہے اس کے بارے میں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی، کیونکہ اٹ از سب جوڈس. حکومتی جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے. مجھے عدالتوں کا احترام ہے. انشاءاللہ عدالت عالیہ مجھے اجازت دے گی تو میں ثابت کر دوں گا تھرو irrefutable ایویڈنس
ناقابل تردید شواہد سے کہ یہ بے نامی اور یہ جو ٹی ٹی کہ میں نے اپنے فیصلوں سے ہوش حواس کے ساتھ کوئی بے ہوشی میں نہیں، ہوش حواس کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ اور اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ پرائے اور اپنوں کو ناراض میں نے کیا، لیکن میں نے ان فیصلوں سے اربوں روپے کے اپنے خاندان، چاہے وہ میرے بچوں کا کاروبار ہو یا بڑے میاں صاحب کے بچوں کا یا میرے مرحوم بھائی کے بچوں کا، اربوں روپے کا نقصان ہوا، میں یہ ناقابل تردید ثبوت پیش کروں گا عدالت عالیہ میں ان کی اجازت کے ساتھ۔ اور یہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں ہوں گا اور ڈھمکاؤں گا۔ میں یہاں پر خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن دل دکھا ہوا ہے کہ اس طرح 2-2.5 سال ہمیں انہوں نے ہمارے مسلم لیگ کے نون کے چہرے کو کس طرح بلیکن کرنے کی کوشش کی اس پی ٹی آئی اور ان کے ٹولے نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ہیں جس کے لیے میں نے آج کو میں نے یہاں پر زحمت دی تھی۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور ہم میاں نواز شریف اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کی بہتری اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی اور دوبارہ اس ملک کو پٹری پہ ڈالنے کے لیے انشاءاللہ اپنا بھرپور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کردار ادا کریں گے۔ جیلیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں، صعوبتیں ہم نے پہلے بھی برداشت کی ہیں، مشرف کا دور ہو، کوئی اور دور ہو، ہم نے ہتھکڑیاں بھی لگی، میاں نواز شریف کو بھی لگی اور مجھے بھی لگی، لیکن اس کا تذکرہ کرنا کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اور بڑے بڑے پلین ہائی جیکنگ کیس اس کا کیا بنا، اور پھر دوسرے جو معاملات ہیں، تو ہم نے یہ صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ عمران خان نیازی وہ کہتے ہیں کہ اتنا ظلم کرو جتنا سہ سکو۔ وی ڈونٹ بلیو ان سیٹلنگ اسکورس، وی ڈونٹ بلیو ان دس، لیکن آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا، سب اللہ تعالیٰ کے یہ ہاتھ میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اشعار سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ہاں تلخی ایام ابھی بڑھے گی، تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کر کہ فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس میٹنگ کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، پاکستانی ہیں، کوئی جو بیہودہ جو بے بنیاد الزامات لگے اس کا جواب میں ایسا دوں بھارت کے حوالے سے مناسب نہیں ہے۔ تو پھر وہ بھی تو آپ کو یاد ہوگا جب ایک نوٹس ایشو ہوا تھا کہ 5 ارب ڈالر کی بھارت سے منی لانڈرنگ کی گئی، کہاں گیا وہ الزام؟ مجھے بتا دیں کہاں گیا وہ الزام؟ مجھے صاف پانی میں بلایا گیا تھا، پکڑ لیا گیا آشیانہ میں، اور فیصلہ لاہور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ میں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، چیف قاضی تھے، انہوں نے کہا، اور میں بغیر کسی خود نمائی کے جائے ان کے الفاظ دہراتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف تو ایک اچھا بچہ ہے، میں بچہ تو نہیں ہوں، میں خضاب لگاتا ہوں تو شاید اس سے میں تھوڑی بہت عمر میں 2-4 سال کا فرق پڑا ہو میری، اس سے زیادہ نہیں۔ جی اور انہوں نے شہباز شریف نے تو پنجاب کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے کہا، ان کے ریمارکس تھے، اور کس طرح پھر اپنا پروسیکیوشن پچھلی گلی سے اپنی درخواست لے کے واپس بھاگ نکلا، وگرنہ پھر اسی طرح کا متعدل فیصلہ آیا تھا جس طرح سعد رفیق کیس میں آیا ہے۔ انہوں نے
اپنی پٹیشن ہی واپس لے لی میری بیل کینسل کرنے کے خلاف. اسی طرح قرضوں کے بارے میں عمران خان نیازی نے رات کو پتہ نہیں کس وقت اپنا پہر میں اپنا تہجد پڑھ کے اعلان کر دیا کہ میں قرضوں کے اوپر جو لیے گئے اس کے اوپر میں کمیشن بناؤں گا. کسی پیر نے کہا ہوگا یا کسی پیر خانے نے کہا ہوگا, خدا جانے. رات کے وقت انہوں نے کہا کہ میں قرضوں کے اوپر کمیشن بناؤں گا اور میں بتاؤں گا قوم کو کہ جناب کس طرح یہ قرضوں کا کس طرح بے دردی سے استعمال ہوا. بی آر ٹی پشاور کے قرضے کا بتا دیں واقعہ قوم کو, کس طرح آپ نے برباد کیا اس قرضے کو. اورنج لائن لاہور کا قصہ بتا دیں قوم کو کہ کس طرح 81 ارب روپے کی بچت کو انہوں نے کس طرح ان 2 سالوں کی مجرمانہ تاخیر سے اس کو اربوں روپے کے نقصان کے اندر دھکیل دیا. اور یہ قوم ترس رہی ہے, غریب, یتیم, بیوہ, اپنا بزرگ, طالب علم کہ کب ہم اس چین کے تحفے کے اوپر ہم چڑھیں گے اور ان لائن کے اوپر. ہم چین کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے کس طرح اس نے پاکستان کا ہاتھ تھاما, کس طرح سعودی عرب نے پاکستان کا ہاتھ تھاما. آج سعودی عرب کا ویسے بھی قومی دن ہے, ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں مریم آپ کیا نہیں سوال. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بہت شکریہ.